अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। पर्टिकुलरली अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक मशहूर डायलॉग है कि विंटर इज कमिंग। तो एक तो सर्दियां आ रही हैं और दूसरा पाकिस्तान में इन सर्दियों के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफाइनिंग एक वीक समझा जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। एक तो मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं अगले हफ्ते, दूसरा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साइफर केस के बारे से कुछ अहम डेवलपमेंट्स होनी है और इनकी मजीद गिरफ्तारी के बारे से एक और केस के अंदर भी कुछ अहम पेशरफ्त मुतवक्का है। और इसके अलावा नाज़रीन एक बड़ा इंटरव्यू आने वाला है। वो इंटरव्यू किसका है, इस पर बात भी करेंगे। और नाज़रीन मुराद सईद कहाँ हैं, कुछ डिटेल सामने आई हैं आज। और इसके अलावा नाज़रीन हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, बड़ा अजीब इलेक्शन आ रहा है कि इलेक्शन से पहले हर सियासी जमात ही बड़ी शदीद किस्म की अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है। वजह क्या है इसकी? मौलाना फजल रहमान ने कल एक बड़ी थ्रेट दी है। उस थ्रेट की वजह क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, मौलाना क्यों इलेक्शन से पहले ही धमकियां देने लग गए इलेक्शन हारने की। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स टाइमली मिल जाया करें। तो जनाब, इस वीडियो में सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि अगले हफ्ते की कुछ चीज़ों को आपके सामने रखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों अगला हफ्ता। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है 6 दिन बाद पहुंच रहे हैं लाहौर और 21 तारीख को ग्रेटर इकबाल पार्क यानी मीनार पाकिस्तान के साथ जो ग्रेटर इकबाल पार्क है मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं। और इस जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून को इजाज़त मिल गई है। अब ये जुमला जो है, मुस्लिम लीग नून को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल गई है। दूसरी तरफ इससे जुड़ी एक खबर और भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि नून लीग को न सिर्फ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिली है बल्कि पंजाब भर में नून लीग अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है। कल मुस्लिम लीग नवाज का जलसा था शेखुपुरा के अंदर। आज मुस्लिम लीग नवाज ने कसूर में जलसा किया, हमजा शहबाज ने जलसा किया वहां पे। कल शहबाज शरीफ साहब का जलसा था। खुली छूट है, खुली आज़ादी है, इलेक्शन कैंपेन भी करें, जलसे भी करें, सब कुछ करें। दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने के लिए 15 तारीख को जलसा करने जा रही थी। लिबर्टी लाहौर के ऊपर जलसा करने से मना कर दिया गया है, अभी तक इजाजत नहीं मिली। अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट पे पेंडिंग है। कल इस पे डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन जाहिर है कल आज जलसे का दिन था, जलसा होना था, नहीं हो सका। अब कल जो है इस पे हाई कोर्ट में समात है लाहौर के अंदर। फिर नाज़रीन दूसरा मामला इंपॉर्टेंट है चेयरमैन पीटीआई का। तो जो मियां साहब की वापसी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली होगी कि मियां साहब जेल जाते हैं या अपने घर रायबंद जाते हैं। ये चीज़ आगे के सियासी मंजरनामे में मियां साहब के रोल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर देगी। नून लीग के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर देगी। डिफाइनिंग मोमेंट होगा कि मियां साहब जेल जाते हैं या अपने घर जाते हैं। दूसरा जो नज़र रखने वाली चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है वो है चेयरमैन पीटीआई के केसेस के बारे से। बिल्कुल ऑन दी अपोजिट साइड एक वज़ीर आज़म इस वक्त सियासी मैदान से वैसे ही पहले बाहर है मियां साहब, अब वो आ रहे हैं, उनकी एंट्री हो रही है। दूसरे साबिक वज़ीर आज़म की सियासी मैदान से उसका इनखला हो रहा है, उसे निकाला जा रहा है। एक को लाया जा रहा है, एक को निकाला जा रहा है। तो जो निकल रहा है उसके वजह से अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में उनकी बेल लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। फिर ट्रायल उनका खुफिया होगा या ओपन, इस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है। फर्द जुर्म 17 तारीख को यानी परसों उनके खान साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी है साइफर केस के अंदर। वो होती है या उससे पहले जो केसेस क्लब करके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक्सपेक्टेड है कि कल यानी सोमवार के रोज़ वो इस केस को सुनेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। और नाज़रीन अगर जमानत मिल जाती है तो अगला केस तैयार है, वो है नैब का 190 मिलियन पाउंड्स का जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जो कि बरतानिया से पाकिस्तान आए थे और वो मलिक रियाज साहब के केस के अंदर जो 460 बिलियन की पेनल्टी थी उसके अंदर एडजस्ट कर लिए गए थे। उसके हवाले से भी नैब जो है वो केस दायर करने जा रही है। बाकी एक बड़ा बयान आने वाला है जनाब, एक जिसे कहा जाता है एक और इतराफ़ी इंटरव्यू, फरमाइशी इंटरव्यू भी आप इसे कह सकते हैं, इतराफ़ी इंटरव्यू भी इसे आप कह सकते हैं। और इसे आप एक जिसे कहते हैं ना कि एक सीरीज़ है पूरी, उस सीरीज़ में एक प्लान के तहत एक एजेंडा इंटरव्यू भी आप इसे कह सकते हैं। और इंटरव्यू के वाले से बहुत सी चहमगोइयाँ इस वक्त पाकिस्तानी सहाफ़ती हलकों में चल रही हैं। साबिर शाकिर साहब ने दावा किया कि शेख रशीद का इंटरव्यू आ रहा है, जबकि लाहौर के कुछ बाखबर सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि खावर मानिका साहब का इंटरव्यू आ रहा है। खावर मानिका साहब के इंटरव्यू आने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें पंजाब से खबरें आ रही हैं, लाहौर से जो खबरें आ रही हैं, बहुत से सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि खावर मानिका साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब मुझे हैरत इस बात पे है कि इतना ब्रेजनली अब आप चीज़ों को करें कि जो भी इसमें कर रहा है चीज़ें, हुएवर इज कॉलिंग द शॉट्स, कि खावर मानिका इस वक्त लापता नहीं है कि वो कह दें कि भाई मैं अपनी मर्जी से गिलगित चला गया था या कहीं और चला गया था। ही इज अंडर लीगल कस्टडी,
وہ زمینوں کے اوپر قبضے کے کیس میں سرکاری زمین کے اوپر مارکیٹس اور قبرستان کی زمین کے اوپر اپنی دکانیں قائم کرنے کے الزام میں اس وقت وہ جیل میں ہیں، جوڈیشل ہو چکے تھے. اور ایک ملزم جو کہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، اس کا انٹرویو اگر آپ کوئی لے کے آتا ہے سامنے تو یہ اس سسٹم کا بہت بڑا مذاق ہوگا، بلکہ عدالتی نظام کے منہ کے اوپر بہت بڑی چپیڑ ہوگی. تو میرا دل نہیں مانتا، میرا ذہن نہیں مانتا اس چیز کو کہ کوئی اتنا بڑا بلنڈر کرے گا کہ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ جو ہے نشر کر دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا جائے، اس کے بعد جب انہیں بیل ملنے کے 2 روز بعد یہ انٹرویو چلا دیا جائے. ایسا بھی ممکن ہے، لیکن دیکھتے ہیں. لیکن خبریں زیادہ یہ آ رہی کہ خاور مانیکا صاحب کا بڑا امپورٹنٹ انٹرویو جو ہے جس میں بڑے انکشافات ہیں وہ سامنے آنے والا ہے. باقی اس کے علاوہ جناب جس طرح میں نے شروع میں بات کی اپنے انٹرو کے اندر کہ یہ واحد الیکشن ہے کہ جس میں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی کر رہی ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پابند سلاسل ہے، لیکن پارٹی جلسہ کرنے جا رہی تھی لاہور کے اندر، جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. اس سے الیکشن کی جو لیجیٹمیسی ہے نا کہ یہ الیکشن کے بعد ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا کیونکہ وہ ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے، تو معاشی استحکام بھی پاکستان کے اندر آئے گا. تو نہ مجھے اس الیکشن کے بعد سیاسی استحکام آتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ مجھے معاشی استحکام آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ نوجوانوں کا جو رائٹ ہے ووٹ ڈالنے کا اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو، اگر انہیں اس سے محروم کیا جائے گا تو ریئیکشن آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں اس وقت. جو میاں نواز شریف صاحب کے پوسٹرز کا حشر ہو رہا ہے، کبھی ان پہ سیاہی پھینک دی جاتی ہے، کبھی ان پہ لاٹھیاں اچھالی جاتی ہیں. تو یہ لوگوں کا غصہ ہے، یہ لوگوں کا اینگر ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ انہیں جلسے کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، یعنی انتخابی عمل سے تو انہیں کٹ آف کیا جا رہا ہے، باہر نکالا جا رہا ہے ان کے مرضی کے لیڈر کو آؤٹ کر کے. اب یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ بھائی بلے کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا. بھائی بلہ میں آپ بھیج دیں کسی کھیل کے میدان کے اندر، کرکٹ کے میچ میں بلہ بھیج دیں، جب بلے کے پیچھے بلے باز ہی نہیں ہوگا جب، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ جب نہیں آئیں گے میدان کے اندر، ان کے جو لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں، تو وہ بلہ کیا کرے گا میدان کارزار کے اندر یا اس کھیل کے میدان میں، سیاسی کھیل کے میدان میں. لیکن کچھ توقعات ایسی بھی ہیں کہ شاید بلہ چل جائے، اور اناڑی کھلاڑیوں کے ہاتھ میں بھی اگر بلہ دے دیا جاتا ہے، بلہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ بڑے بڑوں کو پچھاڑ دے گا. نہ شیر اس کے آگے ٹک پائے گا، نہ تیر، نہ کوئی کتاب، اور نہ کوئی یہاں پہ پگڑی، کسی قسم کا کوئی بھی انتخابی نشان جہاں پہ ٹک نہیں پائے گا. دیکھتے ہیں کہ بلے کو کتنا کمزور کر کے انتخابی میدان میں اتارا جاتا ہے. ابھی تک تو بلے باز سارے جو ہیں وہ تتر بتر ہیں، اور مراد سعید جن میں سے ایک ہیں جو کہ لیڈنگ بلے باز ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے ٹاپ آرڈر میں شامل ہیں. اور مراد سعید صاحب کے بارے میں خبر یہ آئی ہے کہ آج ایس پی ورسک کا بیان سامنے آیا ہے کہ مراد سعید ورسک سے انہیں ہم گرفتار کر رہے تھے، اور ہمارے پہنچنے سے چند منٹ پہلے وہاں سے وہ فرار ہو گئے. مراد سعید اپنے سسرالیوں کی سائڈ پہ تھے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سسرالی جو ہیں انہوں نے پولیس پارٹی کے اوپر پتھراؤ بھی کیا، اور مراد سعید کے جو سسرالی ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ان کے ان لاز کے خلاف. اور 9 کیسز میں مراد سعید جو ہیں وہ مطلوب تھے، پولیس کو چھاپا مارا، لیکن اس سے پہلے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو اس کا ایک چیز تو اس سے ہو گئی ہے، جو خبریں آ رہی تھی کہ مراد سعید کہیں افغانستان کے اندر ہے، پتہ نہیں کہاں ہیں، تو وہ پتہ نہیں ٹوٹی بند کر لیتے ہیں یا کھولتے ہیں، جو بھی وہ ڈرامہ جو چلا تھا. تو ہی از ان سائڈ پشاور کے اندر ہیں، اور کے پی کے اندر ہی اس وقت وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں. لیکن اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر وہ خیبر پختونخوا نہیں چھوڑ رہے، اس سے یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ابھی تک اپنی پارٹی، یعنی کہ میجورٹی میں جو لوگ ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں نے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اپنی پارٹی سے، اپنے چیئرمین سے کسی قسم کی غداری یا بے وفائی ابھی تک نہیں کی. وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو وہ اپنے لیڈران کو پناہ بھی دے رہے ہیں رسک لے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہاں کے کھڑے ہیں ان کے ساتھ. ان کا خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہونا یہ بتا رہا ہے. صرف سسرالی تو ظاہر کھڑے ہوں گے، لیکن سسرالیوں کے علاوہ باقی بھی وہ اپنی لوکیشنیں چینج کرتے ہوں گے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی کے پی کے اندر ڈٹ کے کھڑی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن سے ہمیں باہر رکھا گیا تو ہم تمہیں اسمبلی سے باہر نہیں، الیکشن سے باہر نہیں، سوری، اگر ہمیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا تو ہم تمہیں اسمبلی سے باہر نہیں آنے دیں گے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن کے بعد کا جو ایک سیاسی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اگر جمعیت علماء اسلام فے اور مجھے اسمبلی سے باہر رکھا گیا، چونکہ اس وقت ڈیہی ہام کے اندر علی امین گنڈا پور ابھی ظاہر ہے وہ بھی روپوش ہے، لیکن پی ٹی آئی پاپولر ہے بہت زیادہ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پورے خیبر پختونخوا کے اندر بشمول ڈیرہ اسماعیل خان شدید قسم کے پاپولیرٹی کرائسس کا سامنا ہے، اور وہ انہوں نے بھانپ لی ہے ساری صورتحال. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کہتی ہے جی کہ سردیاں ہیں، برفباری ہوتی ہے، انتخابات نہ کروائیں. کبھی وہ کہتے ہیں میرا سیاسی حریف جیل کے اندر ہے، ابھی انتخابات نہ کروائیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی کھل کے دل کی بات کر دی ہے کہ اگر مجھے اسمبلیوں سے باہر رکھا گیا یا ہمیں اسمبلیوں سے باہر رکھا گیا یا نکالا گیا
تو ہم پھر تمہیں اسمبلیوں سے باہر نہیں آنے دیں گے, ہمارے کارکنان دھرنے دیں گے جا کے اسمبلیوں کے باہر. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آگے کا سیاسی نقشہ دیکھ لیا ہے, وہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹن کر رہے ہیں, پاؤں مار رہے ہیں کہ انہیں اسپیس مل جائے اگلے سیٹ اپ کے اندر, انہیں بھی اگلے سیٹ اپ کے اندر حصے داری مل جائے. اور مجھے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو دشواری کا سامنا ہے سیاسی میدان کے اندر, اس کا اندازہ ہو رہا ہے ان کے بیانات سے بہت حد تک. دیکھتے ہیں کہ انہیں اسپیس دی جاتی ہے اگلے سیٹ اپ کے اندر, انہیں حصہ ان کا دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا, یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا. صرف اس الیکشن کے دوران ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہی کہیں نہ کہیں انکمفرٹیبل ہے, کہیں نہ کہیں وہ بڑی شدید قسم کی بے یقینی کا شکار ہے. بات کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کبھی کیا بیان دے رہے, کبھی کیا بیان دے رہے, انتخابات سے بھاگ رہے تقریباً, اور اب انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ بھائی مجھے اگر باہر رکھا گیا تو میں کسی کو باہر نہیں آنے دوں گا. تو اس دھمکی کے پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ کانفیڈنس ہے, وہ جو ان کا شیک ہو چکا ہے مکمل طور پر کہ بھائی وہ انتخابات پتہ نہیں جیتے یا نہیں جیتے, پی ٹی آئی انہیں کتنی بری طرح سے پچھاڑ دے گی کے پی کے اندر. ادھر پیپلز پارٹی کی یہی صورتحال ہے, پنجاب کے اندر انہیں اپنے ساتھ ہاتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر سندھ کے اندر بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, بائی دی وے کوئی سسٹم وغیرہ کی بات ہوتی ہے, وہ جو سسٹم تھا اس کے خلاف جب سے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو پیپلز پارٹی بھی بڑی انکمفرٹیبل ہے. اور نون لیگ جو ہے اس کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قبولیت ہے, مقبولیت نہیں ہے. قبولیت نون لیگ کو الیکشن جتا پائے گی یا نہیں, یہ بڑی مشکل چیز ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ 19 کو 20 کرنا, ایون 18 کو بھی آپ کھینچ کے 20 کر سکتے ہیں, 14 یا 15 کو 20 کرنا بڑا مشکل ہے. آج کل کے دور میں جب ڈیجیٹل میڈیا ہے, ہر بندے کے ہاتھ اسمارٹ فون ہے, تو بڑا شور پڑنا ہے, بڑا فساد ہونا ہے پاکستان کے اندر. مجھے استحکام آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. استحکام کے آنے کے لیے ہر صورت میں کوشش ہونی چاہیے کہ ایک شفاف الیکشن پاکستان کے اندر منعقد کیا جائے. تو یہ جناب آج کی ساری اپڈیٹس تھیں. باقی صدر صاحب کے بارے سے خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ وہ جناب شاید اگلے ہفتے میں الیکشن کی ایک کلیئر کٹ تاریخ بھی دے دیں, اس پہ صدر صاحب سوچ بچار کر رہے ہیں. تو یہ سارا ایک اگلے ہفتے کا سیاسی منظرنامہ تھا. یہ ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونی ہیں جو کہ مستقبل قریب کی سیاست کو ڈیفائن کریں گی. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.